اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تو مکہ میں جو ان کے گھر رہ گئے تھے ان پر کفار نے قبضہ کر لیا۔ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مکہ کے گھروں میں ایک بہترین گھر تھا، ان کے گھر پر ابو لہب کے بیٹے متب نے قبضہ کر لیا۔ عبداللہ بن جہش کے گھر پر ابو سفیان نے قبضہ کر لیا۔ اسی طرح جن مسلمانوں کے گھر کا کوئی فرد مکہ میں نہیں رہ گیا تھا ان کے گھروں پر بھی قریش میں سے کسی نہ کسی کافر نے قبضہ کر لیا یا کسی سردار نے قبضہ کر لیا۔ اس بات پر مدینہ منورہ میں رہنے والے مسلمانوں نے صبر شکر کیا اور کچھ بھی نہ کیا۔ لیکن قریش سے یہ کیسے گوارا ہوتا کہ مدینہ منورہ میں مسلمان اپنے دین کی پریکٹس اتنے آرام سے کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس سلسلے میں 3 دھمکی والے خط لکھے۔ سب سے پہلے انہوں نے مدینہ منورہ میں رہنے والے غیر مسلم لوگوں کو خط لکھا۔ خط لکھنے میں ابو سفیان اور ابی بن خلف شامل تھے، وہ دونوں مدینہ منورہ میں اثر و رسوخ بھی رکھتے تھے۔ انہوں نے لکھا کہ عرب میں کوئی قبیلہ ایسا نہیں جس سے لڑنا ہمیں اتنی تکلیف نہ دے جتنا تم لوگوں سے لڑنا ہمیں تکلیف دے گا، کیونکہ تم لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنے شہر میں جگہ دی ہے اور ان کی مدد کرتے ہو۔ یہ بات بہت شرمناک ہے اور تم لوگ اس معاملے میں غلطی پر ہو، اسے تم لوگ ہمارے اور ان کے درمیان مت آؤ۔ اس خط کا جواب قریش مکہ کو انکار کی صورت میں ملا۔ مدینہ منورہ میں رہنے والے غیر مسلم عربوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اگر انہوں نے اس سلسلے میں کوئی قدم اٹھایا تو وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو ناراض کر دیں گے، اور وہ ایسا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ دوسرا خط قریش مکہ نے عبداللہ بن ابی ابن سلول اور اس کے ہم خیال لوگوں کو لکھا، اور ان کو لکھا کہ تم لوگوں نے ہمارے ہاں سے بھاگے ہوئے لوگوں کو اپنے شہر میں پناہ دی ہے، تم لوگ ان سے لڑائی کرو یا انہیں اپنے شہر سے نکال دو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو ہم یثرب یعنی مدینہ منورہ پر حملہ کر دیں گے، تمہارے مردوں کو قتل کر دیں گے اور تمہاری عورتوں کو لونڈیاں بنا لیں گے۔ قریش مکہ کی جانب سے عبداللہ بن ابی کو لکھے گئے خط کی وجہ سے مدینہ منورہ میں کافی پریشانی پھیل گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں جب آیا کہ عبداللہ بن ابی کو قریش مکہ نے خط لکھا ہے اور لوگوں کو مہاجرین کے ساتھ لڑائی کرنے پر مشورہ دیا گیا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی سے کہا کہ تم نے قریش کی دھمکیوں کو زیادہ سنجیدگی سے لیا ہے، حالانکہ وہ تمہیں اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا تم اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہو۔ کیا تم اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے لڑنا چاہتے ہو؟ انصار مدینہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دل و جان سے نثار تھے۔ اس جانثاری کو دیکھ کر لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے، کیونکہ اگر ہم نے کوئی ایسا قدم اٹھایا تو مدینہ منورہ میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ اس ڈر سے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی خاموش ہو گئے۔ ان دونوں خطوں کی ناکامی کے بعد قریش مکہ نے یہ حربہ آزمایا کہ انہوں نے ڈائریکٹ مہاجرین کو ایک خط لکھا اور ان کو لکھا کہ تم لوگ اس دھوکے میں نہ رہنا کہ تم ہم سے بچ کر یثرب پہنچ گئے ہو۔ تمہارا خیال ہے کہ اب تم امن اور سکون سے رہو گے، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے اور ہم تمہارے گھروں میں آ کر تم لوگوں کو برباد کر دیں گے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ قریش کا یہ خط مسلمان مہاجرین کے یقین اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جانثاری کو کم نہ کر سکا۔ مہاجرین تو وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے مکہ میں رہتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا اور ہر قسم کا ظلم و ستم برداشت کیا تھا۔ اس دھمکی آمیز خط کی ان کے سامنے کیا حیثیت ہونی تھی؟ قریش کو جب ہر طرف سے مایوسی ہونے لگی تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ مدینہ منورہ میں رہنے والے یہودیوں سے مل کر سازش کی جائے۔ یہ سازش کیا تھی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بیان کروں گی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔